سب کوئی تازہ رباعیات تو ارشاد فرمائیے. تعمیل حکم میں آذر سے براہیم رہے محو ستیز، آذر سے براہیم رہے محو ستیز، فرحات کو ناکام بنائے پرویز، آذر سے براہیم رہے محو ستیز، فرحات کو ناکام بنائے پرویز، ہر دور کا ہے سامریو گوسالہ، ہر دور میں ہے فتنہ کجدار و مریض. ہم ہیلے بہانے دل کو بہلاتے ہیں، ہم ہیلے بہانے دل کو بہلاتے ہیں، سائل کو سوالات میں الجھاتے ہیں. خواہش ہے مگر حرص نہیں آنکھوں میں، خواہش ہے مگر حرص نہیں آنکھوں میں، پانی پہ اترتے نہیں منڈلاتے ہیں. کر گفتگو اے جان جہاں آہستہ، کر گفتگو اے جان جہاں آہستہ، آواز کا محتاج نہیں حرف وفا. بہروپ یہ انداز اڑا لیتے ہیں، بہروپ یہ انداز اڑا لیتے ہیں، لا تخصص رؤیا کا علی اخواتک. بہروپ یہ انداز اڑا لیتے ہیں، لا تخصص رؤیا کا علی اخواتک. دل لذت دنیا سے کبھی سیر ہوا، دل لذت دنیا سے کبھی سیر ہوا، لیتا ہے یہ مر مر کے بھی جینے کا مزہ. ترک ہوس و وداع خواہش مشکل، ترک ہوس و وداع خواہش مشکل، لبریز ہوا ہے کاسائے دستے دعا. ہر چند نہیں نعیم دنیا کو دوام، ہر چند نہیں نعیم دنیا کو دوام، ایام بہار عمر ہیں برق خرام. اکساتی ہے نغموں پہ مجھے باد نسیم، اکساتی ہے نغموں پہ مجھے باد نسیم، دیتا ہے پیام میں کشی ماہ تمام. خالد صاحب آپ کی شاعری جو ہے وہ دل سے زیادہ دماغ کی شاعری کہنی چاہیے، کیونکہ جو فلسفیانہ نظر آپ کی ہے یا باتوں کو کہنے کا جو انداز ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو تو مشکل پسندی کا بھی اس پہ الزام دھرتے ہیں لوگ، لیکن بات کو کہنے کا ڈھنگ جو ہے وہ آپ کے ہاں فلسفیانہ زیادہ ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جذبہ جو انسانی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فلسفے کے حوالے سے بات شعر میں کہیے؟ یہ فلسفے کو فکر کو اور فلسفے کو جو جذبہ بن کے شعر میں ڈالنا چاہیے. ہر کوشش تو یہی کرتا ہے اس کو تحلیل کر کے اپنے لوگوں پر اس چیز کو اتار کے اپنے خون میں اس کو جذب کر کے اس چیز کو پیش کرے. یعنی آپ شعر کا منصب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طور کسی فلسفہ فکر کو پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچائے؟ نہیں، اس کی شخصیت کا جزء بن کے اس کو نکلنا چاہیے. اس چیز کو فلسفے کے صرف بطور فلسفے پیش کریں گے اس کو متاثر نہیں کرے گا. وہ تو ایک خشک چیز ہوگی جو ہمیں متاثر نہیں کرے گی. ایسے اس کو شاعر کی شخصیت کا جزء اس کو بننا چاہیے. شاعر کی اپنی آواز اپنے خون جگر اس میں جو ہے اس کو شامل ہونا چاہیے. وہ شاعر شامل نہیں ہوتا تو ظاہر اس کی اپنی چیز نہیں ہوگی ایسے. اور جب تک شاعر اس کو اپنائے گا نہیں اس میں وہ تاثیر جو شعر کی جادو جو ہوتا ہے جو افسون جو ہوتا ہے وہ اس میں پیدا نہیں ہوگا. اسے اب جہاں تک لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی بات ہے جی، تو آپ کے ہاں جو ایک طریقہ آپ کا اپنا شعر کا ہے اس میں مشکل پسندی کا جیسے میں نے عرض کیا کہ الزام ایک لگتا ہے اس پہ، تو صاحب یعنی لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کو آسان زبان میں بات کہی جائے؟ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ابلاغ جو ہے چیز کا پہنچنا جو ہے شاعر کا بنیادی مقصد، شعر اور فن کا بنیادی مقصد ہے. شاعر چاہتا ہے کہ اس کی آواز جو ہے زیادہ لوگوں میں پہنچے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس پہ شریک ہو سکیں. اور باقی مسئلہ اس کا اظہار کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے چیز کا کس سطح تک آدمی لوگوں کی سطح تک ہے. اس میں یہ عمل اور رد عمل کا داد و شدت کا مسئلہ ہے. کچھ لوگ اوپر اٹھیں کوئی شاعر اپنی آواز کو ان کی سطح تک لانے کی کوشش کرے. اس میں کچھ مشکل مقامات بھی آتے ہیں. یعنی عربی اور دوسری زبانوں کے جو الفاظ جو تلمیحات جو آپ کے ہاں استعمال ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ کیونکہ ایک عام قاری کی شناسائی اس زبان سے اس طور نہیں ہوتی تو ظاہر ہے جب وہ لفظ آتے ہیں تو وہ ایک مشکل مرحلہ سمجھنے کا یقیناً ہمارے یہاں ہم اسے آہستہ آہستہ مانوس ہوتے ہوئے چیز کے ایک ناشنائی ہماری جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ آشنائی میں ڈھل جاتی ہے. ہم ایک چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہاں لفظ جو ہوتا ہے لفظ تو کوئی چیز نہیں، لفظ مجرد کوئی چیز نہیں ہے. لفظ ایک جاندار چیز ہے، ذی حجات چیز ہے. اس کے پیچھے خیال ہوتا ہے، ایک جہانی امکانات اس کے پیچھے ہوتا ہے. ہر لفظ اپنی کائنات لے کے ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن لفظ ایک عام شناسائی جو ہے وہ جس آڈینس کو آپ شعر سنا رہے ہیں ان کی شناسائی ہونا بھی تو لازم ہے. بالکل صحیح. شاعر کوشش تو یہی کرتا ہے تلاش خراش سے اس چیز کو مانوس بنا کے پیش کرے اس چیز کو. مثلا آپ کے ابتدائی مجموعوں میں بہت سے نوٹس آپ کی شاعری نظموں کے نیچے تھے. اب اس مجموعے میں تو آپ نے بہت کم کر دیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ان کو آسان کرنے کی بھی ایک صورت آپ نے. اس میں یہ مشکل یہ ہے چونکہ تلمیحات بہت زیادہ ہوتی ہیں، حوالے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اشارات بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے ہماری عام اردو اقاری سے واقف نہیں ہے. تو اس کی آسانی کے لیے میں اس کو اپنے تجربے میں شریک کرنے کے لیے میں جو اس میں حاشیہ دیتا ہوں اس چیز کا تاکہ اس کی رسائی وہاں تک ہو سکے. لیکن آپ مشکل پسندی کو اگر اپنائے ہوئے ہیں تو کس نقطہ نظر سے؟
میں شعوری طور پہ تو اس کو نہیں بنایا، وہ تو شخصیت کا ایک جزو ہوتا ہے. انسان کا لہجہ بلند بانگ ہوتا ہے، جسے صبران جسے ہم کہتے ہیں. وہ تو انسان کے اندر شکو، بہت سے لوگ شکو پسند ہوتے ہیں، آواز میں خود اس کی جو الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اس میں ایک جلال ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، شکو ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کا ذخیرہ الفاظ میں محدود ہوتا ہے، ان کا ذخیرہ تجربات محدود ہوتا ہے، اسی وہ چند الفاظ میں وہ کفایت کر سکتے ہیں. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا. ہر شخص کا اپنا اپنا دامہ ہوتا ہے، کس کو وسیع ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا فراخی دست اور تنگی دست کی بات ہے. اب دوسری زبانوں کے الفاظ اردو زبان میں استعمال کرنے کا جو رویہ آپ کے یہاں ملتا ہے، کیا اس سے بنیادی مقصد آپ کا یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ان الفاظ سے؟ یہ چیز بھی شامل ہے، لیکن بنیادی مقصد یہ چیز بھی شامل ہے اس میں، کیونکہ ذوق کی بالیدگی جو ہوتی ہے، ہم شخصیت میں شخصیت کو توسیع کرتے ہیں. شاعر اپنے تجربات میں قاری کو شریک کر کے اسی اپنی اور اس کی دونوں کی شخصیت کی توسیع کرتا ہے. خان صاحب، قاری کو شریک کرنے ہی کے عمل کی تو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ قاری کو شریک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم ان کو ان الفاظ میں بات کریں جو ان کی سمجھ بوجھ کے اور ان کے احساس کے قریب ہوں. اب آپ کے ہاں جب لفظوں کا استعمال ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ناشناسا ہیں ہمارے لیے، تو وہ مشکل پسندی کا مرحلہ بنتا ہے. دشواری ہے. میر کا شعر ہے کہ شعر میرا ہے وہ خواص پسند گفتگو پر مجھے عوام سے ہے. یہ شاعر کے ہمیشہ مسئلہ رہتا ہے چیز کا، کہیں خیال کی گہرائی ہوتی ہے جیسے لوگوں تک رسائی نہیں، لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی، کہیں الفاظ کی مشکل پیش آ جاتی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ قبول عام کی سند آپ کے کلام کو کسی وجہ اس کی نہ ملنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لوگوں تک اس طور نہیں پہنچتا جس طور کے وہ سمجھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو، لیکن شاعر قبول عام شاعری میں کیا چیز ہوتی ہے آدمی اس کا تعین نہیں کر سکتا ہے چیز کا. وہ تو زمانہ آہستہ آہستہ اس کا فیصلہ کرتا ہے چیز کا. یقیناً ہر شاعر اپنے قاری اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اپنا ذوق کو بناتا ہے. ہر شاعری اپنے زمانے کی تدبیر کرتا ہے، تشکیل کرتا ہے، اس کو ڈھالتا ہے، اپنے سانچے میں ڈھالتا ہے اس کو. جب ایک بڑا فنکار منصہ شعور پر آتا ہے لوگ اس سے ناشنا ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اپنے کارناموں کے ساتھ لے کے اس کے ساتھ ایک کارنامہ شامل ہو جاتا ہے. یہ تو مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے چیز کا. کیونکہ آپ کی شاعری میں بنیادی طور پہ ایک پیغام بھی ملتا ہے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں، کیونکہ ہم اگر یہ کہیں کہ صاحب کسی فلسفہ فکر سے آپ منسلک نہیں ہیں اور آپ محض شعر کو شعر کی سطح پہ کہتے ہیں، پھر تو مسئلہ اور ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان ایک خاص نقطہ نظر بھی رکھتا ہو اور اس کو لوگوں تک کمیونیکیٹ کرے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے لیے الفاظ وہ؟ یہ بات صحیح ہے کہ میں اسی چیز کو میں نے ایک ربائی میں کہا تھا کہ مد نظر اس قول کو رکھتا ہوں مدام، سنتا ہے خداوند شریف اقلام. یہ ہم جو قلم جو لکھتے ہیں اس کی آواز جو ہے خدا خود سنتا ہے. یہ شاعر کے لیے کمٹمنٹ بڑی ضروری ہے. اس کے لیے شاعر میں انوالومنٹ جو ہوتی ہے، شاعری تو ایک بار امانت ہے جس کو آدمی اٹھاتا ہے اس کو. اور قائل نہیں فن برائے فن کا ورنہ تابع ہے میرے جملہ افانین کلام. جو بہت سی زبانوں کے ملتے ہیں، تو ترجمہ جو ہمارے اردو زبان میں جو بہت کم ملتا ہے، تو کیا اس سے مقصد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوری ادبی پس منظر ہے، عالمی ادبی پس منظر ہے، اردو زبان کو اس سے انٹیگریٹ کرنے کا ایک رویہ رکھتے ہیں، یا محض ایک بات جو آپ کے مطالعے میں آتی ہے اس رشتے کو استوار کرنے کے لیے، اس چیز کو جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہمارا جو ہے پوری کائنات کے ہمارا رابطہ جو ہے اس کو استوار کرنے کے لیے؟ آپ کی بات سے مجھے روس کے عظیم شاعر پشکن کا قول یاد آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ روسی پرناسس جو ہے، روسی سرزمین شعر جو ہے، میں اس پہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی مجھے کوئی اچھی چیز ملتی ہے، میں چاہتا ہوں میرے اہل وطن جو ہیں اس سے مستفید ہوں، وہ بھی اس سے آشنا ہوں، وہ بھی اس سے حزن دوز ہوں. شاعر ہوتا ہے کہ متو ہر گوشہ یافتم زہر خدمت خوشہ یافتم. آدمی چاہتا ہے کہ جہاں سے کوئی حسین چیز ہے، جیسے کشور کشار یا فاتح ہوتے ہیں، جہاں سے کوئی مالک غنیمت ٹوٹ کے اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں ان کو متمول کرنے کے لیے، اس کو ایسی شاعر ہوتا ہے. شاعر اکلیکٹک ہوتا ہے، منتخب جہاں سے جہاں کوئی چیز اس کو حسین نظر آتی ہے، حسن جہاں بھی ملے. اور آپ نے ان معروف شعراء کے منظوم ترجمے جو کیے وہ اسی نقطہ نظر سے کیا. میرا یہی بنیادی نقطہ نظر یہی چیز کا ہماری زبان میں توسیع ہوتی ہے. تو ترجمہ زبان کو وسیع کرتا ہے، نئے خیالات سے آشنا کرتا ہے، نئی کیفیات، نئے جذبات کا آہنگ جو ہوتا ہے، وہ نئے اس میں ایک موسیقی جو ہوتی ہے، خیالات کو ادا کرنے کے نئے پیرائے جو ہوتے ہیں، وہ سب دردار آتے ہیں ہماری زبان میں اور دروازے کھلتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ ڈرامہ جو ہے وہ اردو ادب میں بہت کم ہے، یعنی شعری روایت کی بنیاد پہ. تو آپ نے جو دو ایک ڈرامے ترجمہ کیے اس سلسلے میں، ترجمے کلام میں نے اپنائے ہیں بہت سے ڈرامے. میں نے ان کو بنیادی کہانی لے کے اس کو اپنے الفاظ میں یا ڈرامہ تبدیلی نظمیں یہ منظور ڈرامے ہیں. اس میں 4-5 کتابیں ہماری اس چیز پہ 4-5 کتابیں ہیں. تو مختلف ڈرامے کہانی، بہت سی کہانی میری اپنی ہے، کچھ وہاں ملی جلی کہانیاں ہیں، کچھ کہانیاں میں نے اپنائی ہیں. کہانی کے بنیادی خیال ہے کہ باقی ڈھانچہ میرا اپنا اس چیز پہ. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ انسانی کردار کو زیادہ نمایاں طور پہ میں بڑا بھرپور اس کے بھرپور اظہار کریں، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. شعر کی افادیت ویسے آپ کے نزدیک کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آیا یہ کوئی پیغام لے کے لوگوں تک جب پہنچتا ہے تو وہ ذہنی سطح جو ہے وہ اس کو بالا کرنے کا ایک ذریعہ؟ ذوق کی بالیدگی تو اس میں پیش نظر اس چیز کی ہوتی ہے. ذوق کی بالیدہ ہوتا ہے، ہمارے اندر انریچمنٹ پیدا ہوتی ہے، توسیع پیدا ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، خوشبو چھوڑتا ہے اس چیز کے.